ایک دو دن پہلے بیان تھا ہمارا، وہاں مسجد میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالتے ہیں، سبحان. تو کپڑوں پر ہمارے کچھ چنٹیں تھیں، تو دل میں مثال آئی کہ بھائی استری ٹھنڈی ہو تب بھی یہ چنٹیں ختم نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہو تو، بہت گرم ہو تو پھر تو کپڑا ہی جل جاتا ہے. تو ایسے ہی پیر بھی نہ اتنا ٹھنڈا ہو نہ اتنا گرم ہو، نہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ مرید کی روحانی چنٹیں ہی ختم نہ ہوں. بیچارہ وہی تکبر میں مبتلا ہے، وہی بدنگاہی میں مبتلا ہے، وہی غفلت میں مبتلا ہے، وہی بدماشیوں میں مبتلا ہے. بس روک ٹوک نہیں کرتے، کہتے ہیں روک ٹوک کریں گے تو پھر بھاگ جائیں گے، یہ حضرت بھاگ جائیں گے. جس کی رعایت کرنی پڑے تو اسے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ جب اصلاح ہی نہیں کر سکتے، چونکہ اصلاح نہ کرنا تو خیانت ہے، تو جس کی رعایت کرنی پڑے تو اس کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت حکیم علامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت اس کو کرے جس کو کم سے کم گدھا تو کہہ سکے کہ تم گدھے ہو، یہ تو کہہ سکے. اب بیعت اس کو کرے، اب پتہ چلا اسی کا ادب کرنا پڑ رہا ہے. اب کیسے اصلاح ہوگی بھائی؟ تو اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو پیر کہ اس کی روحانی چنٹیں بیچارے کی دور نہ ہوں، امراض سے ہی نہ نکلے، نفس کے پنجرے سے ہی نہ نکلے، نفسانیت ہی سے نہ نکلے، اور اتنا گرم بھی نہ ہو کہ جب دیکھو جھانپڑ لگا رہا ہے، پاپڑ کھلاتا ہی نہیں ہے، جھانپڑ ہی جھانپڑ. جناب حسن کے پاپڑ کی خاطر تم نے جھانپڑ بھی سہے، ہمارے تعالیٰ کا شعر ہے. حسن کے پاپڑ کی خاطر تم نے جھانپڑ بھی سہے. دوسرا مصرع تو یاد نہیں ہے کہ حسن کے ایک ہی مصرع کافی ہے، نام ہی کافی ہے. کہتے ہیں حسن کے پاپڑ کی خاطر تم نے جھانپڑ بھی سہ گیا. عشق مجازی میں تو جھانپڑ بھی سہتے ہیں. بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بت بھی، شیخ کے ناز اٹھانے سے خدا ملتا ہے. بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بت بھی. کسی لڑکی سے کہہ کہ بھائی شادی کرنی تو کرو ورنہ نکلو. اب مجنو اگر لیلا سے کہے بھائی شادی کرنی ہے تو کر لو ورنہ دیکھ لو اپنے پاپا سے بات کر لو، موڈ ہے ان کا تو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں ورنہ چلو نکلو. بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بت بھی، شیخ کے ناز اٹھانے سے خدا ملتا ہے. تو نہ اتنا ٹھنڈا ہو نہ اتنا گرم ہو، نہ اتنا ٹھنڈا ہو کہ بیچارے کہ اصلاح ہی نہ ہو مرید کی، نہ اتنا گرم ہو کہ وہ ہر وقت مار دھاڑ، ہر وقت غصے ہی میں ہے، غصے